وبقي مثل عبد الله علما داخلا فيه مع أنه معرض بإعرابين ولا يخفى على الفتن العارف بالغرض من علم النحو أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو افراد کی قید تھی، اس افراد کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ الرجل قائمۃ بصری، یہ تعریف سے نکل گیا. ٹھیک ہے، یہ تعریف سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مفرد نہیں، مفرد نہیں. اور عبداللہ یہ داخل رہ گیا، حالانکہ یہ مرکب اضافی ہے، لیکن اصل میں مرکب اضافی ہونے کے باوجود موجودہ حالت میں علم ہے، تو اپنے معنی علمی کی وجہ سے یہ مفرد ہے، تو یہ داخل رہ گیا. اتنی بات سمجھے؟ اب مزید بات جو کی ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ یہ کہ بصری نکل گیا، عبداللہ داخل ہے، اور بصری پہ ایک لفظ کا اعراب ہے، مورب بإعراب کلمۃ واحدۃ، مورب بإعراب لفظ واحد. ایک لفظ کا اعراب ہے بصری پر، الرجل پہ، قائمۃ پہ، رجلان پہ، مسلمون پہ، ایک لفظ کا اعراب ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن اس کے باوجود وہ نکل گیا. برخلاف عبداللہ، اس پہ ایک اعراب نہیں، دو اعراب ہے. ایک مضاف پہ، دوسرا مضاف الیہ پہ. یہ باقی ہے، اور جو ہے آپ کی نہیں. بات پہ دھیان دیں، اگر ہم معنی کو دیکھیں تو بصری الرجل قائمۃ کو نکل ہی جانا چاہیے، اور عبداللہ کو داخل ہی رہنا چاہیے. اور اگر ہم لفظ کو دیکھیں تو اب الرجل بصری قائمۃ کو داخل رہنا چاہیے، عبداللہ کو نکل جانا چاہیے. توجہ ہے نہیں؟ اگر ہم معنی کو دیکھیں تو اب بصری الرجل قائمۃ کو نکل جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کا جو معنی کی جو دلالت کر رہا ہے، معنی میں تعدد ہے، جب معنی میں تعدد ہے اسے نکلنا چاہیے. اب نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ چونکہ معنی میں تعدد ہے، اس لیے اس کو نکلنا چاہیے. اور عبداللہ حالت علمی میں معنی میں تعدد نہیں ہے، لفظ کے جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کرتا. جب نہیں کرتا تو اب کیا ہے؟ لفظ کے جز معنی کی جز پہ دال نہیں ہے، تو یہ مفرد ہے، اس کو داخل رہنا چاہیے. معنی کو دیکھیں تو اس کو داخل رہنا چاہیے. اتنی بات سمجھے نہیں؟ لفظ کو دیکھیں تو عبداللہ کو نکل جانا چاہیے، بصری کو داخل رہنا چاہیے. کیوں؟ وجہ ہے عبداللہ کو اس لیے نکل جانا چاہیے کہ اس پہ تو دو اعراب جاری ہو رہے ہیں. اصطلاح سے ناواقف لوگوں کو دیکھو، وہ اسے دو لفظ سمجھتے، ایسا نہیں ہے؟ وہ تو دو سمجھتے ہیں. اگر اس کو کوئی ایک کہتا ہے تو وہ اصطلاح سے واقف آدمی کہتا ہے. اصطلاح سے ناواقف شخص اس کو دو الفاظ، دو لفظ بولے گا، دو کلمے بولے گا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ برخلاف کس کے؟ وہ قائمۃ کو، بصری کو، الرجل کو وہ ایک بولے گا، اعراب بھی اس پہ ایک ہے. لفظ کی رعایت کی جائے تو اب الرجل کو داخل رہنا چاہیے، عبداللہ کو نکل جانا چاہیے. معنی کی رعایت کی جائے تو الرجل کو نکل جانا چاہیے، عبداللہ کو داخل رہنا چاہیے. یعنی ایک جہت سے عبداللہ کو داخل رہنا چاہیے، دوسری جہت سے قائمتن کو داخل رہنا چاہیے. ایک جہت سے قائمتن کو نکل جانا چاہیے، دوسری جہت سے عبداللہ کو نکل جانا چاہیے. وہ جو ہے نہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم کس بات کی رعایت کریں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ عبداللہ داخل رہے تو اس کی وجہ ہے، نکل جائے اس کی وجہ ہے.
الرجل داخل رہے تو وجہ ہے، نکل جائے جب بھی وجہ ہے. تو مقام کی مناسبت سے کس وجہ کا لحاظ کرنا چاہیے آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی اب دیکھیں نا، آپ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھتے ہو، اگر اس کے برعکس ہو بسم ربک الذی خلق اقرأ، بسم ربک الذی اس کو پہلے کر لیں، اقرأ بعد میں کر لیں، اور اقرأ پہلے کر لیں، بسم ربک الذی خلق بعد میں کر لیں، دونوں ہو سکتے ہیں. جی لیکن مقام کی رعایت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ مقام اس میں باری تعالیٰ لینے کا نہیں ہے. اس میں باری تعالیٰ لینے تو حضور غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے. جی مقام قراءت تھا، جی اس لیے اقرا پہلے. وجہ ہے جی مقام کا تقاضا ہے اقرا پہلے، حالانکہ بسم ربک الذی خلق کا یہ پہلے ہوتا تو جب بھی درست تھا، اس کی بھی وجہ تھی. وہی بات ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں کہ وجہ تو اس کے داخلے کی بھی ہے، خارجے کی بھی ہے. تو کون سی وجہ زیادہ مناسب ہے؟ جی تو علامہ جامی نے کہا وَلَا يَخْفَى عَلَى الْفَتِنِ الْعَارِفِ بِالْغَرْضِ مِنْ عِلْمِ النَّحْوِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ لَكَانَ أَنْسَبَ. جو علم نحو کے مقاصد کو جانتا ہے، اس کے مقاصد کا معنی سے تعلق ہے، ہے نہیں ہے، لیکن لفظ سے زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کیا؟ لفظ سے نحو کا تعلق زیادہ ہے، صرف کا تعلق لفظ سے زیادہ ہے. صرف اور نحو دونوں کا معنی سے تعلق ہوتا ہے. بھائی فاعلی معنی پر دلالت کرے تو اس میں فاعل کہیں گے، ہیئت کوئی بھی ہو. مفعولی معنی پر دلالت کرے تو اس کو مفعول کہیں گے، اور صفت مشبہ کے مخصوص معنی ہے اس معنی پر دلالت کرے تو صفت مشبہ کہیں گے. معنی کا یہ نہیں بالکل ان کا معنی محمل ہے، معنی کا لحاظ ہی نہیں کرتے. مستقل معنی پر دلالت نہ کرے تو حرف کہیں گے، مستقل معنی پر دلالت کرے ازمن ثلاثہ میں سے کسی سے مقترن نہ ہو تو اسم کہیں گے، مقترن ہو تو فعل کہیں گے. معنی کا لحاظ کر رہے نہیں کر رہے؟ معنی کا لحاظ کرتا ہے، ناوی بھی کرتا ہے، صرف بھی کرتا ہے. لیکن اس کا مقصود اولی، مقصود ذاتی وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیونکہ سروی نے بات کرنی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ناوی نے بات کرنی اس پہ آپ کون سا جاری ہوگا؟ مورب ہے، مبنی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر نحو کی زیادہ ابحاث یوں کہیے کہ بھائی نحو کا گہرا تعلق لفظ سے ہوا، معنی سے ہوا؟ لفظ سے ہوا نا. جب یہ بات تمہارے ذہن میں آ گئی. اب ہم نے کیا کہا تھا؟ لفظ کی رعایت کریں تو بصرین کو داخل رہنا چاہیے تھا، عبداللہ کو نکل جانا چاہیے تھا. معنی کی رعایت کریں تو الٹ ہونا چاہیے تھا. اب جو ہوا ہے وہ معنی کی رعایت سے ہوا ہے. نحو کے مقاصد کو دیکھیں تو وہ لفظ کو رجحان حاصل ہے، تو لفظ کے رجحان کا تقاضا یہ ہے اس کا الٹ ہوتا. بصری داخل رہتا، عبداللہ نکل جاتا، حالانکہ عبداللہ داخل رہا ہے، بصری نکل گیا. مسئلہ سمجھے نہیں؟ وہی بات علامہ جامی علیہ الرحمہ نے یہاں فرمائی ولا یخفی علی الفاظ. یہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا تنبیہ کر دی. اسے تنبیہ کہتے ہیں. انہوں نے تنبیہ کر دی بھائی اگر عقل ہے تو سمجھ جاؤ گے، نہیں سمجھ گے کہہ دو نہ سمجھ نہیں سمجھ گے. عنایت اللہ اگر تو کہے گا میں نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی عقل نہیں ہے. جی تو ولا يخفى على الفاطن العارف بالغرض من علم النحو، نحو کے علم نحو کی جو غرض ہے اس کو جاننے والا، اس پہ بات مخفی ہی نہیں ہے، ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں. البتہ مخفی کیسے نہیں؟ مزید وضاحت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ نحوی کی جو بنیادی باتیں ہیں، نحو کے جو اصلی مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ ان کا تعلق الفاظ سے. بات ہے ادھر میں ٹھیک ہو گیا؟ اور نہیں مخفی. عقل مند علم نحو کی غرض پہچاننے والے پر اگر معاملہ برعکس ہوتا البتہ زیادہ مناسب ہوتا. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ ماں قبل سے دوبارہ مانا کریں. اور باقی رہا عبداللہ کی مثل حالت علمیت میں اعلیٰ من کی قید کیوں لگائی؟
آپ سوال جو آپ کر سکتے ہیں کہا نا باقی مثل عبداللہ ہے، بھائی عبداللہ تو داخل نہیں، عبداللہ تو مرکب اضافی ہے، جی وہ تو مفرد میں آتا نہیں ہے. سمجھے سوال؟ اس کا جواب دیتے ہو کہا علامہ، اس کا جواب دیتے ہو کیا کہا علامہ. ہم نے جو اس کے داخلے کی بات کی ہے حالت علمیت میں اس کے داخلے کی بات کی ہے. اگر یہ علم نہ ہو تو پھر ہم اس کے داخلے کی بات نہیں کر رہے. یہ بات آئی آپ کے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیے توجہ سے. کیا کہا کہ بھائی باقی ہے مثل عبداللہ ہے، عبداللہ کی مثل باقی ہے. یہ اعتراض ہے عبداللہ کی مثل باقی کیسے ہے؟ عبداللہ جو ہے وہ تو مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی وہ تو مفرد میں داخل ہی نہیں رہتا، وہ کلمہ نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ علامن. ہم نے جو اس کے داخلے کی بات کی حالت علمیت میں، حالت ترکیب اضافی جب ملحوظ ہو اس کو داخلے کی بات نہیں کی. سمجھے ہو؟ اور باقی رہا عبداللہ کی مثل حالت علمیت میں اس میں داخل باوجود ہے کہ وہ مورب ہے دو اعرابوں کے ساتھ. اس پر ضرور اعتراض ہوگا بھائی دو ایک کلمہ میں دو اعراب کیوں؟ نہیں سمجھے؟ کیا نام ہے جناب؟ تو دو اعراب کیوں؟ سوال یہ کہ کلمہ ایک ہے یہ کلمے دو ہیں. اگر آپ کہیں کلمے دو ہیں تو آپ کا یہ کہنا بھئی وہ داخل رہ گیا، یہ کہنا درست نہیں. اور اگر کہیں کلمہ ایک ہے، جب کلمہ ایک ہے تو اعراب کا مقتضی ایک ہے یہ دو ہیں؟ دو جو ہے. اگر کہیں بھئی کلمہ ایک اعراب کے مقتضی دو، یہ درست نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. ایک کلمہ میں اعراب کا مقتضی ایک ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ اعراب کا مقتضی ایک ہے تو پھر دو اعراب کیسے آئے؟ یہ اعتراض ہے. اعتراض یہ کہ عبداللہ ایک کلمہ یا دو کلمے؟ دو کلمے آپ کہہ نہیں سکتے، آپ اس کو ایک کلمہ بنائے ہوئے ہیں. جب ایک کلمہ تو سوال یہ ہے کہ اس میں اعراب کا مقتضی واحد ہے یا دو ہے. اگر آپ کے اعراب کے مقتضی دو ہیں تو کلمہ واحدہ میں اعراب کے دو مقتضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ لا محالہ اعراب کا مقتضی ایک. جب اعراب کا مقتضی ایک تو اعراب دو کیوں؟ اعتراض بنا نہیں؟ تو جو ہے یہ اعتراض ہے کہ جب اعراب کا مقتضی ایک ہے تو اس پہ اعراب ایک ہونا چاہیے، اعراب دو کیوں؟ آتے ہی ذہن میں یہ اعتراض ہے. تو اس کا جواب یہ کہ یہ موجودہ حالت میں علم ہے، موجودہ حالت میں علم ہے، لیکن در حقیقت یہ مرکب اضافی ہے. در حقیقت یہ مرکب اضافی ہے. جب یہ حقیقت میں مرکب اضافی ہے، اس کی حالت اصلیہ کا لحاظ کرتے ہوئے اس پر دوسرا اعراب آ رہا ہے. بات سمجھے؟ حالت اصلیہ میں اعراب کے مقتضی دو تھے. حالت اصلیہ میں چونکہ اعراب کے مقتضی دو تھے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر دو اعراب آ رہے ہیں. بات آئی ذہن میں نہیں؟ یہ پہلا جواب. دوسرا جواب یہ کہ ہم کہتے ہیں دو اعراب ہے ہی نہیں، ایک ہی اعراب ہے. ٹھیک ہے، دو اعراب نہیں ایک اعراب ہے. ایک تو نہیں دو ہے، مضاف الگ ہے مضاف الیہ پہ الگ ہے. تو اس کا جواب بعض ناویوں نے دیا کہ مضاف الیہ پہ جو اعراب ہے وہ حکائی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حکائی ہے، وہ حکایت ہے. حالت اس لیے کی حکایت ہے. اعراب وہ ہے جو مضاف پر ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ تو لہذا ایک اعراب. جب یہ بات آپ کریں گے تو اس پر پھر اعتراض ہوگا. یہ دوسرا جواب. پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں بھائی اعراب ایک ہے تو پھر اعراب کلمہ کے آخر میں ہونا چاہیے. یہ کلمہ کے بیچ میں کیوں آیا؟ نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب یہ کہ کلمہ کا آخر مشغول بالحکایت تھا. ٹھیک ہے نا؟ کلمہ کا آخر مصروف تو میں حکایت کر رہا ہوں، میں اعراب نہیں لے رہا آپ کا. عبد الباسط نے کہا تھا اس نے کہا میں خالی ہاتھ بیٹھا ہوں، مجھے دے دو. وہ کوئی چیز ملے گی نا، جب کوئی چیز ملے گی تو ہم لے لیتے ہیں، بھلے شاہ پر خالی ہو. باسط ٹھیک ہے نا؟ وہ کہہ رہے بالکل ایسی بات ہے. تو بات یہ کہ جو مضاف الیہ ہے وہ مصروف بالحکایت ہے، مشغول بالحکایت ہے. تو چونکہ وہ مشغول تھا اس لیے اس کو اعراب ہم دے نہیں پا رہے تھے. اس کا جو وصف تھا وہ خالی تھا، وہ اعراب کو قبول کر رہا تھا، ہم نے اس کو دے دیا. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب. دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اگر ایک اعراب ہے تو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے تو دو کہے ہیں.
جی اب یہ آپ کی گفتگو علامہ جامی کی گفتگو کے خلاف ہو جائے گی. جی اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ علامہ جامی علیہ الرحمہ نے صورتاً دو کہے ہیں، حقیقتاً ایک ہے. جی آپ نے جو دو کہے ہیں وہ صورت کے لحاظ سے، جی در حقیقت وہ ایک ہے جو مضاف پر ہے. جی بات آپ سمجھے جی. نہیں؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. کہا کہ ما انہ معرب باعرابین، یہ معرب ہے دو اعرابوں کے ساتھ. اعتراض یہ کہ یہ کلمہ واحدہ ہے یا دو کلمے ہیں. اگر آپ کہیں دو کلمے ہیں تو یہ آپ کی گفتگو کے اور مفروضے کے خلاف ہے. آپ ایک کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں، بات یہ چل رہی ہے. جب کلمہ واحدہ ہے تو پھر اعراب کے مقتضی دو ہیں، یہ ایک ہے. اگر آپ کہیں دو ہیں تو کلمہ واحدہ میں اعراب کے مقتضی دو غیر معقول بات ہے. اور اگر آپ کہیں ایک ہے اور یقیناً ایک ہے تو پھر اعراب دو کیوں؟ اعراب تو مقتضی للاعراب کا مقتضا ہے نا. جی اعراب مقتضی اعراب کا مقتضا ہے. مقتضی ایک ہے تو مقتضا دو کیوں؟ جی اعتراض بنا نہیں؟ جی. یہ اعتراض، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مقتضی للاعراب ایک ہے، لیکن یہ حالت علمیت میں مقتضی للاعراب ایک ہے. در حقیقت یہ مرکب اضافی تھا. اس کی حالت اصلیہ کیا ہے؟ یہ مرکب تھا، ہم نے وہاں سے اٹھا کے کیا کر دیا، اس کو ہم نے علم بنا دیا. جی جب ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا کر علم بنایا ہے، بات پہ توجہ دینا، اس وقت اس حالت کی، حالت اصلیہ کی رعایت کرتے ہوئے اس پہ دوسرا اعراب جاری ہو رہا ہے. جی ایک حالت موجودہ میں مقتضی کا نتیجہ ہے، دوسرا حالت اصلیہ کی وجہ سے اس پہ اعراب جاری ہو رہا ہے. جی مسئلہ سمجھے؟ اس جواب کا مطلب ہے کہ اعراب دو ہیں، موجودہ حالت میں مقتضی اعراب ایک ہے، جی دوسرا اعراب حالت اصلیہ کی رعایت کرتے ہوئے. جی جواب سمجھ آ گیا؟ جی. دوسرا جواب ہے کہ نہیں، اعراب ہی ایک ہے. کیا؟ اعراب ایک ہے، اعراب دو نہیں، جی اعراب ایک ہے. بھائی اعراب ایک ہے تو اعراب کیسے ایک ہے؟ کہا بھائی جو مضاف الیہ پر ہے نا وہ حالت اصلیہ میں پائے جانے والے اعراب کی حکایت ہے، وہ اعراب ہے ہی نہیں. جی عبداللہ ہی، یہ جو جر ہے یہ حالت اصلیہ کی حکایت ہے. اعراب وہ ہے جو عبد پر جاری ہو رہا ہے. جی بات ہے ذہن میں، دو اعراب نہیں ہے، مقتضی اعراب ایک ہے اور اعراب بھی ایک ہے. جی وجہ ہے جی جب یہ والا دوسرا جواب آپ نے دیا تو اس پر اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ اعراب ایک ہے تو پھر اعراب تو کلمہ کے آخر میں جاری ہوتا ہے، جی یہ کلمہ کے بیچ کیوں؟ جی اعتراض سمجھے؟ جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلمہ کا آخر مشغول بالحکایت تھا. چونکہ کلمہ کا آخر مشغول بالحکایت تھا اس لیے کلمہ کے آخر میں ہم نے اس کو جاری نہیں کیا. کلمہ کا وسط فارغ تھا، جب کلمہ کا وسط فارغ تھا اس لیے ہم نے اس پہ اس کو جاری کر دیا. جی دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں اعراب ہے کہ علامہ جامی نے کہا معرب باعرابین، دو اعراب ہے، سمجھے نہیں؟ یہ اعتراض. تو اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہراً صورتاً دو اعراب کہے ہیں. ہم نے جو ایک اعراب کہا وہ حقیقتاً ایک اعراب کہا. تو حقیقتاً میں اور ظاہری اور صورتاً میں اس پہ فرق ہوتا ہے. جی لازمی بھی نہیں ہے فرق ہو، لیکن ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو اعرابین کہا وہ الگ حیثیت سے کہا، ہم نے جو اعراب الواحد کہا وہ الگ حیثیت سے کہا. جی. عنایت اللہ توجہ ہے جی. ادھر عنایت اللہ جناب مضمون لکھ کے میرے خلاف شائع کرتا رہتا ہے. تو دیکھا ابھی ادھر آ کے بیٹھا ہے، مجھے سیکھنے کے لیے آیا ہوا، پڑھنے کے لیے آیا ہوا جی. یہ تو نا انصافی ہوئی نا بھائی. ابھی ایک طرف جناب والا مضمون لے کے جا رہے ہو، کیوں عبد الباسط اور نہیں مخفی ماں قبل سے نہ کرے اور باقی بچا عبداللہ کی مثل جب کہ وہ علم ہو اس میں داخل، باوجود ہے کہ وہ معرب ہے دو اعرابوں کے ساتھ. یہ تو حقیقت حال بیان کر دی انہوں نے، جی لیکن اس میں جو سقم ہے ابھی ولا یخفا سے اس پہ تنبیہ کر رہے ہیں. اور نہیں مخفی عقل مند علم ناف کی غرض پہچاننے والے پر. ہاں یہ بات سمجھے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں،
بیان کرنا چاہیں تو لفظوں میں آتی ہی نہیں. یہ تو لفظوں میں آ رہی ہے لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جیسے کہتے ہیں نا ای حالیست کدھر کالے نمے آیت. یہ وہ حال ہے کہ کال میں نہیں آتا, بیان نہیں کیا جا سکتا. اب روشنی سارے سمجھتے روشنی کیا ہوتی ہے, روشنی کی تعریف میں جھگڑا پڑ گیا. علم جانتے سارے علم کیا ہے, لیکن اس کی تعین میں اور نشاندہی میں جھگڑا پڑ گیا. مستقل باتیں ہیں علم ہے کیا, پوری کتابیں لکھی گئی اس عنوان پر بھائی علم کیا ہے. اور کچھ لوگ ہوئے انہوں نے کہا جی علم نہیں وہ علم ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے سندھ والوں نے کہا جی علم بھی نہیں یہ علم ہے. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی اختلاف پڑ گیا بھائی علم ہے یہ علم ہے یہ علم ہے. جی ابھی جعفری ہو سکتے نیا لفظ نکال علوم ہے, یہی رہ گیا نا. تفردات تو کچھ تو ہونے چاہیے, پہچان آئے بھائی. جی جناب عباس جعفری صاحب تشریف رکھتے ہیں, مانا کریں. اور نئی مخفی سمجھدار علم نحو سے علم نحو کی غرض کو پہچاننے والے پر اگر معاملہ برعکس ہوتا البتہ زیادہ مناسب تھا. لکان انصبا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے. لکان انصبا مطلب یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ زیادہ ٹھیک ہوتا. یہ کیوں ٹھیک ہے اس کی وجہ گزر چکی ہے. کیا بھائی ایک وجہ تو ہے نا اس کی, بھائی معنی کے لحاظ کرتے ہوئے یہ درست ہے. عبداللہ ہے داخل رہے الرجل نکل جائے تو معنی کے لحاظ کرتے ہوئے یہ درست ہے. وہ زیادہ مناسب اس لیے کہ بھائی بحثوں کا زیادہ تعلق الفاظ سے. اتنی بات سمجھے. تو مطلب یہ اس کو غلط نہیں کہہ رہے, اس کو غیر انصب کہہ رہے. اس کا الٹ ہو جاتا تو وہ انصب تھا. اتنی بات سمجھے. ٹھیک ہو گیا جی. پڑھیں. وما أورده صاحب المفصل في تعريف الكلمة حيث قال هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالغزل فمثل عبد الله علما خرج عنه. عبداللہ پڑھنا یار, وہ بھی تم نے عبداللہ پڑھا, خیر تو ہے. فمثل عبد الله علما خرج عنه فإنه لا يقال له لفظة واحدة وبقي مثل الرجل وقائمة وبصري مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا فيه. پڑھیں. فأخرجه بقيد الإفراد ولو لم يخرجه بالتركيب. ولو لم يخرج اخرج باب افعال ہے نہیں ہے. ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب كما عرفت. میرے پاس تو لما رفتہ ہے. ٹھیک ہے, کما بھی جائز ہے. اتنا تھوڑا بہت فرق جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. میں نے کون سا کہا آپ کے پاس کما نہیں ہے, میں نے کہا میرے پاس لما ہے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ سمجھیں کہ یہ بات پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو اخذ کیا کس سے, اس کو اخذ کیا مفصل سے. ٹھیک ہے, ضمنی طور پہ ایک بات آ گئی ہے. تو اچھا مفصل سے یہ انہوں نے کتاب کو اخذ کیا, یہ سرقہ نہیں بنا. یہ سرقہ ہے نہیں, یہ سرقہ چوری ہے کیا نہیں. یہ ایسے ہوتا ہے, آپ کسی بھی کتاب کو سامنے رکھ کر اس اسلوب میں اور تصنیف لکھتے ہیں. اس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے مقصد کی نہیں ہیں. اب تلخیصات ہیں, مفتاح العلوم کی تلخیص ہے, مطلب اس کی ہزارہا مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک رسالہ کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ, اس قسم کا نام ہے. تو میں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی جو کتاب ہے اس کا نام رکھا تنزیہ مکانۃ الزہراء عن وصمۃ الخطا. یہ میں نے نام رکھا. اور میں کون سا کہہ رہا ہوں, نہیں میں جو نا اعلیٰ حضرت اللہ رحمہ کو تو میں جانتا ہی نہیں, یہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی اس کتاب, میں تو خود کہہ رہا ہوں نا جی. اب جو ہے نا یہ جو دجالی ٹولہ ہے انہوں نے اس پہ اعتراض, ان کے پاس اعتراض ہے کوئی نہیں, یہ میں تمہیں بتاؤں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے. ابھی جلسے میں آپ گئے ہوئے تھے نا, کرسیاں خالی تھی. مطلب آپ دیکھو یار, دجل و فریب, بات کہیں اور چلی جائے گی. مجھے دوست نے کال کی, اس سے مجھے کہا کہ تو دجالی کہتا ہے. میں نے کہا میں کہتا ہوں تو میرے پاس اس پہ دلائل ہیں. میں نے پھر دجل و فریب گنائے.
میں نے کہا خدا کے بندو آپ دیکھو کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا اڑنا بچھونا دجل و فریب ہے تو دجال لوگ نہیں ہے تو کون ہے؟ یہ تو میں رعایت کر رہا ہوں ان کی طرف، خالی منسوخ کہہ رہا ہوں، حقیقی طور پر نہیں کہہ رہا. حقیقی طور پر تو زیادہ سخت ہوتا ہے. ایک ہے خود دجال، ایک ہے منسوب الی دجال. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مقابل ہے اس میں کتنی سچائی ہے. یہ تو وہ بات نہیں ہے نا بھائی جو مطلب میں علی احمد کو نہیں کہوں گا، عنایت اللہ کو نہیں کہوں گا اس لیے کہ وہ موجود نہیں تھے وہاں پر. یہ تمہاری بات سنیں گے. ابھی آپ لوگ تو موجود تھے، اسٹیج پہ کتنی رش تھی، اسٹیج سے علاوہ باہر کتنی رش تھی. تو اب کیا ہے جناب، وہ کیا ہوا ہے، ایڈیٹنگ کی ہوئی ہے، اور جلسے سے پہلے وہاں ویڈیو بنا کے لے گئے اور کہا اب دیکھیں جی کیا ہے، کرسی خالی پڑی ہیں، ساتھ میری آواز لگائی ہوئی ہے کہ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. تو یہ دجل و فریب. آپ کیا سمجھتے ایسے لوگ جو ہے نا وہ دین کے ترجمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں. میرے بھائی اس بات کو سمجھیں، مسائل میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں. ہماری طرف سے اس قسم کا معاملہ کب ہوا؟ ہماری طرف سے ایک بار بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں. اس لیے کہ ہم اس جگہ پر کھڑے ہی نہیں جہاں وہ کھڑے. ان کے پاس سوائے کس کے؟ جھوٹ کے، فراڈ کے، اور ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آنکھیں کھولو، آپ دیکھو کس کے ساتھ کھڑے ہو. اب دیکھیں نا، شخصیت پرستی کی انتہا ہوتی ہے. لوگ اب بھی نہیں سمجھیں گے، اب بھی نہیں سمجھیں گے. کیا جی جناب والا وہ کوئی شاید پتہ نہیں کون سا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ایسے مسئلہ ہے. تو یہاں پر سکر کے معاملے میں جب جھوٹ بولا تو ہمارے سکر کے احباب کہنے لگے یار کتنا جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے پتہ بتایا کہ وہ جی ہم نے سنا اس کو بہت جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو شروع سے جھوٹ بولتا ہے. آپ کو ابھی اندازہ ہوا ہے. کاری جامع انوار مصطفیٰ میں بیٹھ کے معاہدہ ہو گیا. کون سا معاہدہ ہوا خدا کے بندو؟ بعد میں ایک بیوقوف نے بنائی تھی ویڈیو، ایس پی وہاں تھا ہی نہیں. ویڈیو دکھا رہے دیکھو کہاں پر ایس پی ہے. اب تھے یہ جو مسئلہ ہوا تھا، ایس پی آیا تھا نہیں آیا تھا؟ وہ رینجرز کے جو کرنل صاحب آئے تھے نہیں آئے تھے جی؟ وہ پولیس والا وہ زخمی بھی ہوا تھا، وہ زخمی بھی ہوا تھا. ایس پی صاحب پہلے گئے، پھر دوبارہ آئے، کہا کہ نہیں یہ انہوں نے شیعوں کے ساتھ بیٹھ کے سمجھوتا کر لیا، ایس پی تو ہے ہی نہیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ میرے بھائی باتیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں آ کے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. بعض اوقات شبہ رہتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جہاں پر انسان آ کے سمجھ جاتا ہے. ان کی کل کائنات یہی ہے، ان کی کل کائنات یہی ہے. وہ کہہ رہا ہے جی جنا منع نہیں ہے، صرف حرام ہے. نا منع نہیں ہے، حرام ہے. کہا وہ کہہ رہا ہے بھئی حرام تو ہے لیکن منع نہیں میں کروں گا. یہ ان کی مطلب حالت ہے. کہاں چلیں گے ہم؟ ہاں تو اب یہ جو ہے نا، اب ان چونکہ کوئی اعتراض نہیں. کل ایک دوست ہے ہمارے، وہ مطلب ہماری فیلڈ کے نہیں ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ وہ مذہبی مطالعہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہوئی کہ جس میں کرسی خالی پڑی ہوئی. تو میں نے ان کو تصویریں سینڈ کی. میں نے کہا یہ آپ تصویریں دیکھیں. تو انہوں نے خود مجھے پہلے کہا، انہوں نے ویڈیو سینڈ کی. چونکہ بات یہ کہ ہم جو مولوی لوگ ہیں، ہمارا ایک مخصوص قسم کا دائرہ ہے، باہر کی ہمیں کوئی زیادہ اطلاع نہیں ہوتی. تو وہ دنیا دار آدمی، ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہے. تو اس نے دیکھا تو خود مجھے کہا کہ مجھے یہ ویڈیو جو ہے نا ایڈیٹڈ لگتی ہے، اس میں ایڈیٹنگ ہے. کیونکہ جو ویڈیو ہے مثلا اسٹیج سے ڈائریکٹ نہیں ہے. جب کرسیاں ہیں تو اسٹیج نہیں ہے، اسٹیج ہے تو کرسیاں نہیں ہیں. اس انداز کی وہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. تو میں نے پھر جب تصویریں سینڈ کی تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا ہمیں اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ پورا جھوٹا ہے. اگر جھوٹا نہ ہوتا تو یہ کام کبھی نہ کرتا. سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نا. تو بہرحال اب ان کو کوئی اور اعتراض نہیں ملا. وہ جی دیکھو جی، یہ سرکار تنزیہ المکانت الحیدریہ سے اس نے چوری کیا ہے نام، تنزیہ مکانت الزہراء عن وصمت الخطا. میں نے کہا بھائی لوگ
جو نا ابراہیم نام رکھتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم نے تو تھوڑی تبدیلی کر کے رکھا نا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور چلیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مثالوں میں نہیں لانا چاہیے. ہم صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اولادوں کی باتیں کرتے ہیں، ائمہ کی باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی نام رکھ دیتا ہے، بھئی حسن نام رکھ لیتا ہے، محمد نام رکھ لیتا ہے. اب تو بغیر، ہم نے تو تھوڑی چینجنگ کی نا، تو چینجنگ کے بغیر ہی رکھ رہے ہو، کتنے بڑے چور ہو. نام تو حضور کا، تم جو ہے اپنا نام، اپنے بچے کا نام محمد رکھ رہے ہو، اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھ رہے ہو، اپنے بچے کا نام اسحاق رکھ رہے ہو، یعقوب رکھ رہے ہو، یوسف رکھ رہے ہو. کتنے بڑے چور ہو. یہ کو باتیں کرنے والی جہالت کی انتہا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کتاب ماخوذ ہے کس سے؟ کتاب ماخوذ ہے مفصل سے. جی مفصل کی عبارت علامہ جامی نے جو گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ میں بتاتا ہوں. عبارت میں گفتگو زیادہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ کریں گے. جی خلاصہ یہ ہے کہ مفصل کی عبارت اس موقع پر کافی کی عبارت سے زیادہ بہتر ہے. جی لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہے. خلاصہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللفظۃ الدالہ. کیا؟ اللفظۃ. جب کہا نا اللفظۃ، عبداللہ نکل گیا. جی تو جو ہے جی اللفظۃ بولا تو کیا ہے؟ عبداللہ نکل گیا. اور بصری، وہ اس قبیل سے کہ ما یود لشدۃ الامتزاج لفظۃ واحدۃ. جی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ باقی رہ گیا، جی یہ داخل رہ گیا. اللفظۃ کہنے سے عبداللہ نکل گیا، بصری قائمۃ الرجل داخل رہ گیا. جی یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن جب مفردن کہا نا تو اب الرجل نکل گیا. جی عبداللہ پہلے نکل گیا تھا، ہم کہہ رہے تھے نکل جانا چاہیے اس کو. تو جو ہے اس کو نکل جانا چاہیے، کہہ رہے وہ نکل گیا. الرجل قائمۃ بصری، اس کو داخل رہنا چاہیے تھا. مفردن کی قید نہیں لگائی تھی تو داخل تھا، لگائی تو اب یہ بھی نکل گیا. جی سمجھو بات کو. تو مفصل کی عبارت اس لحاظ سے کافیہ سے بہتر ہے. کیا؟ کہ کافیہ کی عبارت پہ دو ملحوظے ہیں، یعنی دو اعتراض نہ کہیں بھئی، دو وجہ سے اس میں انسبیت نہیں ہے. جی ایک عبداللہ کے داخل رہنے کی وجہ سے، دوسرے الرجل کے نکل جانے کی وجہ سے. جی برخلاف مفصل کی عبارت میں ایک وجہ سے عدم انسبیت ہے. جی وہ کیا؟ وہ ہے الرجل کے نکل جانے کی وجہ سے. جی عبداللہ تو نکل گئے، داخل رہنے کی وجہ سے دوسری عدم انسبیت آتی، لیکن وہ داخل نہیں ہے، وہ نکل چکا ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو مفصل کی عبارت کیا ہو گئی بھائی؟ ایک وجہ سے کافی کی عبارت سے زیادہ بہتر ہوا. یہ بات سمجھے؟ مزید چونکہ اس کی عبارت، اس کی تعریف، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تفصیل طلب گفتگو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اس گفتگو کا حاصل یہ علامہ جامی علیہ رحمہ کی گفتگو کا یہاں پر کہ جو کافیہ کی عبارت ہے وہ دو وجہ سے غیر انسب ہے. مفصل کی عبارت اس سے بہتر کیوں ہے؟ اس سے ایک وجہ سے غیر انسب ہے وہ بھی غیر انسب وجہ ہے نہیں. اور وہ جسے والد کے صاحب مفصل نے کلمہ کی تعریف میں جیسا کہ کہا، کلمہ وہ لفظ ہے جو دلالت کرے معنی مفرد پر وضع کے ساتھ. یہ تعریف ہے. ٹھیک ہے. اب آگے علامہ جامی کی کلام ہے. تو عبداللہ کی مثل ہے حالت علویت میں اس سے نکل گیا. کیوں نکل گیا بھائی؟ یہ اللفظۃ سے نکلا، کیونکہ نہیں کہا جاتا اس کو لفظۃ الواحدۃ، اور باقی رہ گیا الرجل قائمۃ بصری کی مثل. یہ باقی رہ گیا. یہ کیوں باقی رہ گیا؟ ایک لفظ تو نہیں ہے، اللہ الگ ہے، رجل الگ ہے. کا مما یعد لشدۃ الامتزاج ہے، لفظۃ واحدۃ. یہ اس قبیل سے ہے جو شدت امتزاج کی وجہ سے ایک حرف شمار ہوتا ہے، ایک لفظ شمار ہوتا ہے. اس قبیل سے جو شمار کیا جاتا ہے شدت امتزاج کے باعث لفظ واحد داخل اس میں باقیہ داخلا فیہ، باقیہ داخل اس میں داخل رہ گیا. ٹھیک ہے.
تو نکال دیے اس کو افراد کی قید سے. یعنی وَلَوْ لَمْ يُخْرِجُوا بِتَرْكِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ، اگر اس کو نہ نکالتے، افراد کی قید نہ لگاتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا. مزید گفتگو کریں گے. اور اگر اس کو نہ نکالتے یہ قید چھوڑنے کے ساتھ البتہ زیادہ مناسب ہوتا. جو زیادہ مناسب ہوتا بس وہ اس کے جو تو پہچان چکا.